إن الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق علیہ. معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے یہ صحیحین کے علاوہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور اس جیسی کتابوں کے اندر بھی نقل کی گئی ہے. حدیث آتھینٹک ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا چیز بتلائی. صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرنے کا ارادہ کرے، یعنی اس سے ہم بستری کرنا چاہے، اور اس موقع پر یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اس وقت اولاد عطا کرنا منظور فرما لیا تو اس اولاد کو شیطان کبھی تکلیف نہ پہنچا سکے گا. حضرات گرامی، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ غور کرنی ہے کہ اس میں ہمیں دعا کا حکم دیا گیا ہے. دعا ایک اللہ کی عبادت ہے اور نہایت پسندیدہ عبادت. جو لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے. اور جو لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی موقع پر ان کی خصوصی طور پر دعا قبول فرماتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے دعا نہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر یہ دعائیں ہمارے اور آپ کے لیے کتنی مفید اور فائدہ مند ہیں اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں. آج ہمارے جو ننھے منھے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی وہ بعض تکلیف اور بیماری سے دوچار ہوتے ہیں. رات میں ان کا چونک پڑنا، گھبراہٹ کی حالت میں بیدار ہو جانا، رونا چلانا، یہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے ساتھ عموماً ہوتا رہتا ہے. اور اس کا سبب، اس کی وجہ شیطان ہے. شیطان ان کو خواب میں ڈراتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، جس سے وہ بچے پریشان ہو کر کے اپنی نیند بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے والدین کی بھی نیند خراب کرتے ہیں. ان کے پیرنٹ کبھی کبھی اس حالت سے پریشان ہو کر کے شریعہ سے باہر بھی قدم نکال دیتے ہیں، یعنی غیر شرعی کام کرنے کرانے پر آ جاتے ہیں. کبھی اس پریشانی میں ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو نعوذ باللہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں. فیوچن ٹیلا کے پاس جاتے ہیں. ہماری زبان میں آج فیجی کے اندر جن کو اوجھا کہا جاتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس جانے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ خراب نہ ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پریشانی میں مبتلا ہو کر کے کبھی کبھی والدین ایسے ناجائز اور ناروا کام بھی کر بیٹھتے ہیں. ہمیں اپنی ان دنیاوی اور دینی پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک دعا سکھلائی کہ اگر وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق ہم اس کے موقع پر پڑھ لیں تو ہمارے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو یہ شیطان لعین ستا نہیں پائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور کسی طرح کا نقصان شیطان کی طرف سے ان کو نہیں پہنچے گا. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو یہ آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ جمع ہم بستری
اور مباشرت کرنے کا ارادہ کرے اس موقع پر پڑھ لے تو انشاءاللہ آئندہ ہونے والی اولاد اس شیطانی شر سے اللہ کی توفیق سے بالکل محفوظ رہے گی اور ہمیں اس قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری عبادتوں کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ دعا جیسی عبادت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں دنیا کے مشکلات و مصائب سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب سے بھی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔